اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے رحمت بھری حکایات۔ آئیے آج کے سلسلے میں ایک ایسی شخصیت کا ہم تذکرہ کریں گے کہ جن کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہماری اہل بیت سے ہیں۔ جی ہاں، اور اہل بیت یقیناً یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا گھرانہ، آپ کا خاندان ہے، جو ایک خونی رشتہ ہوتا ہے نا، اس اعتبار سے یہ شخصیت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے وہ تعلق نہیں تھا، لیکن ان کی فضیلت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہماری اہل بیت سے ہے۔ تو اب یہ کون شخصیت ہیں اور کس کو یہ سعادت نصیب ہوئی، آئیے ہم اپنے سلسلے میں جانتے بھی ہیں اور ان کے بارے میں بہت ساری معلومات بھی حاصل کریں گے۔ ان کی رحمت بھری حکایت بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم شامل سلسلہ کریں گے اور ان کے پیارے پیارے اقوال کو سنیں گے اور اپنی قبر و آخرت کی بہتری کی فکر کریں گے۔ آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے درود پاک کے متعلق ایک روایت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، یقیناً کون ایسا شخص ہوگا کہ جو جنت میں جانا نہیں چاہے گا، اور یقین مانیں کہ دنیا سے تو ایک دن جانا ہی ہے، اور پھر یہ کہ بندہ جب نیک اعمال کرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے جنت جیسی نعمت عطا فرمائے گا، اور رب جسے چاہے اسے عطا فرمائے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ دنیا کے اندر ہم نیک اعمال کریں، اور نیک اعمال کے ساتھ ساتھ ایک عمل یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا جائے۔ جی ہاں، اور جو یہ فرمان سنا کہ جو درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، تو جنت کے راستے پر چلنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ ہم نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ پیارے پیارے صحابی، جن کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ہماری اہل بیت سے ہے، آئیے ان کے ذکر خیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ان کا نام نامی، اسم گرامی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جی ہاں، آئیے اب آپ کے مختصر حالات اور ایک شارٹ انٹروڈکشن کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اسلام قبول کرنے سے پہلے مابا بن بودخشان بن مورسلان بن بہبوزان تھا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے سلمان ابن اسلام کہا جاتا تھا۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ جی ہاں، آپ کو غلام بھی بنایا گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو غلامی سے آزاد کروایا۔ آپ فارسی النسل را مہرمز کی اولاد سے ہیں۔ تلاش دین میں دیس چھوڑ کر پردیسی بنے، پہلے عیسائی بنے، ان کی کتابیں پڑھی، بہت سی مصیبتیں جھیلی، حتیٰ کہ بعض عربیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام بنا لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مال کتابت ادا کر کے آپ کو آزاد کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نشان لگا کر خندق کی نشاندہی کی کہ اس جگہ خندق کھودنی ہے
تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ اور اختلاف کی وجہ کیا تھی اور اختلاف ہوا کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ یہ قوی و طاقتور شخص تھے۔ مہاجرین صحابہ کرام علیہم الرضوان کہنے لگے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم میں سے ہیں، اور انصار صحابہ کرام علیہم الرضوان کہنے لگے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی یہ ہم میں سے ہیں، کیونکہ اب خندق کھودنی تھی اور مہاجرین بھی خندق کھود رہے ہیں اور انصار بھی خندق کھود رہے ہیں۔ اب یعنی گویا ایسا لگتا ہے کہ دونوں یہ چاہتے تھے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندق کھودنے میں ہمارے ساتھ رہیں۔ جب اس بات پر دونوں طرح کے صحابہ کرام علیہم الرضوان میں اختلاف ہوا اور دونوں اپنی اپنی طرف جو ہے نا یہ منسوب کرنے لگے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت سے ہیں۔ تو یوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اہل بیت سے فرمایا۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقیناً بڑا بلند مقام و مرتبہ عطا فرمایا، لیکن دنیا کے اندر بھی بظاہر آپ کتنے سال تک جو ہے نا وہ تشریف فرما رہے۔ آپ کو سن کر اس بات پر تعجب ہوگا کہ کیا اتنی بھی عمر ہو سکتی؟ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد سے پھر اب تک اگر دیکھا جائے نا تو شاید اتنی عمریں کسی کی ہوئی ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں میں کوئی ایک آدھ اس طرح سے مل جائے، ورنہ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا فانی میں تشریف لانے سے پہلے لوگوں کی عمریں بڑی طویل ہوا کرتی تھی، کوئی 1000 سال، 500 سال، 400 سال۔ اور پھر اس کے علاوہ حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق تو ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ تقریباً 950 سال تو آپ نے لوگوں کو نیکی کی دعوت دی۔ جی ہاں، قریب 1500 سال کی عمر اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی۔ تو اس طرح سے پچھلی امتوں میں اللہ پاک نے ان کو بڑی بڑی طویل عمریں عطا فرمائی تھی، لیکن حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخص ہیں کہ ان کے متعلق ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ ان کی عمر 350 سال ہوئی۔ جی ہاں، 350 سال، اور یہ بھی کہا گیا کہ 250 سال ہوئی۔ اب چلیں دونوں طرح کی باتیں ہیں، لیکن اگر 250 سال کی عمر دیکھی جائے یا 350 سال کی عمر دیکھی جائے تو یقیناً اللہ پاک نے آپ کو ایک کافی طویل عمر عطا فرمائی تھی۔ مزید اس کے علاوہ اتنی عمر ہونے کے باوجود بھی اب آپ کا ایک انداز دیکھیں کہ ہمیشہ آپ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، اور بیت المال سے ملنے والے وظیفے کو آپ صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی راہ خدا میں خرچ کرنے والے بنیں، اپنے بزرگوں کے طریقوں پر عمل کرنے والے بنیں، اور پھر اپنے ہاتھ کی کمائی کھانے کی کوشش کریں۔ جی ہاں، جب بندہ اپنے ہاتھ سے کماتا ہے نا، اس رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی برکتیں عطا فرماتا ہے۔ جھوٹ بول کر نہ کمایا جائے، دھوکہ دے کر نہ کمایا جائے، اسی طرح کسی پر زیادتی کر کے نہ کمایا جائے، اور حرام رزق کی طرف بندہ اپنے آپ کو نہ بڑھائے کہ حرام طریقے سے کمائی نہ کریں، بلکہ حلال طریقے سے۔ بھلے ہی رزق تھوڑا ملے لیکن اللہ پاک اس کے اندر برکت عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ کثرت میں اور برکت میں بڑا فرق ہے۔ جی ہاں، مال میں اگرچہ کثرت ہو جائے اور برکت نہ ہو نا تو مال آتا بھی بہت نظر آتا ہے لیکن چلا بھی جاتا ہے ایسے ہی، اور برکت جو ہوتی ہے نا وہ تھوڑے سے مال کے اندر اللہ پاک بڑے بڑے کام ہمارے مکمل فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معجزہ اور پیارے آقا کے دور کا وہ واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں دودھ کا پیالہ لیے حاضر تھے نا، اور پھر عرض کی کہ حضور کسی نے تحفے میں وہ دودھ بھیجا ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اصحاب صفہ کو بلا کر لاؤ، جو وہاں صفہ اس چبوترے پر بیٹھ کر علم دین حاصل کیا کرتے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں بڑی نعمتوں سے نوازا کرتے۔ تو اصحاب صفہ کی تعداد یہ 70 کی تھی، لہٰذا 70 کے 70 یہ صحابہ کرام بھوکے ہیں،
اور خود حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن سے انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ جب اصحاب صفہ یہ تمام کے تمام صحابہ کرام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا سب کو جو ہے نا وہ دودھ پلایا جائے۔ اچھا اب یہاں اس کیفیت پر غور کریں نا کہ ایک شخص ایسا ہو کہ جو خود بھی 2-3 دن سے بھوکا ہو اور پھر اسی سے کہا جائے کہ بھائی یہ لو اور دوسروں کو کھلاؤ، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ دل ایک ہوتا ہے نا کہ یار میرا نمبر کب آئے گا، مجھے بھی پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، لیکن اللہ کے محبوب کی شان بڑی نرالی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک صحابی کو جو ہے نا وہ دودھ پلاتے جا رہے ہیں اور وہ پیٹ بھر کر دودھ نوش کر رہے ہیں۔ تمام کے تمام 70 کے 70 صحابہ کرام نے دودھ پی لیا، اب بچے صرف 2، خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو ہریرہ اب تم دودھ پیو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، پھر اس کے بعد عرض کی کہ حضور یہ میں نے نوش کر لیا ہے، پی لیا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ اور پیو، پھر دوبارہ پیا، پھر پیارے آقا کی خدمت میں پیش کیا، پیارے آقا نے فرمایا کہ اور پیو، پھر تھوڑا سا پیا، اور پھر اس کے بعد پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا، پیارے آقا نے پھر سے فرمایا کہ اور پیو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ حضور اب گنجائش نہیں ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی آخر میں اس دودھ کو نوش فرمایا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کثرت میں اور برکت میں بڑا فرق ہے، لہٰذا ایک دودھ کے پیالے میں 70 صحابہ کرام کا پیٹ بھر کر دودھ پی لینا تو یہ پیارے آقا کا معجزہ بھی ہے اور رب کی طرف سے برکت بھی ہے۔ تو ہم ضرور جو ہے نا اس کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ مال میں کثرت کا ہو جانا یقین مانیں کہ یہ برکت نہیں ہے، کثرت اور چیز ہے، برکت اور چیز ہے۔ برکت یہی ہے کہ تھوڑے سے رزق میں بہت کا گزارا ہو جائے، پھر یہ برکت ہوتی ہے۔ اللہ کریم ہمارے رزق میں بھی برکتیں عطا فرمائے۔ لہٰذا پیارے پیارے ناظرین، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت کی طرف نہ جاتے ہوئے برکت کی طرف ہم ذہن رکھیں، اور سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس معجزے کا ذکر کرتے ہوئے اپنے اشعار میں کیا خوب فرمایا ہے، کیوں جناب بو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمیں بھی چاہیے پیارے ناظرین کہ ہم اپنے جو ہے نا مال پر غور کریں اور اپنے ذریعہ معاش پر غور کریں کہ کہیں میں حرام کی طرف تو نہیں بڑھ رہا ہوں۔ مال تو حاصل ہو رہا ہے، تو مال حاصل کرنے کا سبب کیا بن رہا ہے؟ رب کو ناراض کر کے میں مال حاصل کر رہا ہوں یا رب کو راضی کرتے ہوئے مال حاصل کر رہا ہوں؟ اور اگر رب کو راضی کرتے ہوئے دنیا کی دولت مجھے مل رہی ہے، مال حاصل ہو رہا ہے تو یہ بہت اچھا ہے، اور ورنہ تو پھر رب کو ناراض کر کے اگر مال حاصل ہو رہا ہو تو پھر بندے کی ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ آئیے ہم اپنے سلسلے میں مزید اور کچھ باتیں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق شامل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مدائن میں امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے آخری دور میں 35 سنہ ہجری میں ہوا، اور یہ بھی کہا گیا کہ 36 سنہ ہجری کے شروع میں ہوا۔ مدائن کا نام اب سلمان پاک ہے۔ یہ جگہ بغداد شریف سے 30 میل دور ہے۔ ان کے ساتھ حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہما کے مزارات ہیں۔ مدینہ منورہ کے عوالی میں حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا باغ ہے، اس میں 2 کھجور کے درخت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لگائے ہوئے ہیں، اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر نے اس کی زیارت کی ہے، یعنی اللہ پاک نے حضرت سیدنا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اس باغ میں حاضری کا شرف عطا فرمایا۔ اللہ پاک مفتی صاحب کے صدقے ہمیں بھی یہ شرف عطا فرمائے کہ ہم بھی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ کی زیارت کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ لہٰذا یہاں آپ کو ایک اور چیز FGN چینل کے ناظرین اگر میں عرض کروں تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی انڈیا کا ایک بڑا ہی پیارا اور بہترین ڈپارٹمنٹ ہے
GNRF غریب نواز ریلیف فاؤنڈیشن، اور اس کا ایک سب ڈپارٹمنٹ ہے پلانٹیشن کے حوالے سے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی انڈیا جہاں لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتی ہے، ان کے نیک اعمال کی حفاظت اور عقائد کی حفاظت کی کوشش کرتی ہے، اپنے مختلف ڈپارٹمنٹس کے ذریعے سے لوگوں تک علم دین پہنچانے کا کام کر رہی ہے، وہیں الحمدللہ عز و جل دکھیاری امت کی خیر خواہی کرتے ہوئے الحمدللہ ریلیف والے بہت سارے کام کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کسی حادثات کے موقع پر وہاں جا کر لوگوں کی اس طرح سے امداد کرنا اور بھی بہت کچھ الحمدللہ عز و جل اس ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہوتا ہے۔ اور ماحولیات پر بھی دعوت اسلامی انڈیا نے الحمدللہ عز و جل یہ نظر رکھی اور ایئر پولیوشن کو دور کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً الگ الگ ایونٹس پر الحمدللہ عز و جل یہ پورے ملک عزیز ہندوستان میں پلانٹیشن ڈرائیو کا سلسلہ بھی الحمدللہ یہ کرتے ہیں۔ جب بھی آپ کو دعوت اسلامی انڈیا کی جانب سے یہ میسج ملے کہ دعوت اسلامی انڈیا اپنے ڈپارٹمنٹ GNRF کے تحت پلانٹیشن ڈرائیو کرنے کے لیے جا رہی ہے، تو ضرور آپ بھی دعوت اسلامی انڈیا کا ساتھ دیجئے، اپنے ماحول کو بہتر بنائیے، اپنے شہر کی، اپنے محلے کی آب و ہوا کو بہتر بنانے کے لیے پلانٹیشن ڈرائیو میں ضرور شرکت کریں۔ ہر انسان یہ کوشش کرے کہ اپنے اطراف میں کم سے کم 12 پودے ضرور لگائے، اور اس نعرے کو لگاتے رہیں کہ پودا لگانا ہے، درخت بنانا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف چھوٹا سا پودا لگا لیا اور پھر اس کے بعد ہم نے چھوڑ دیا، نہیں، بلکہ پودا لگانا بھی ہے اور ہم نے درخت بھی بنانا ہے۔ اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں جو ہے نا آپ نے بھی درخت لگائے ہیں، لہٰذا ہم بھی درخت لگائیں اور خوب ثواب کمائیں۔ ایک رسالہ جو ہے نا یہ پودے لگانے کے حوالے سے بڑی معلومات اس کے اندر ہے، ضرور آپ اس رسالے کو دعوت اسلامی انڈیا مکتبۃ المدینہ انڈیا سے جو ہے نا آپ حاصل کریں۔ یہ ہارڈ کاپی میں آپ کو ملے گا، یا پھر مکتبۃ المدینہ انڈیا کی ویب سائٹ آپ وزٹ کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ رسالہ آپ کو وہاں سے بھی مل جائے گا، اور بہت کچھ معلومات پلانٹس کے حوالے سے انشاءاللہ آپ کو حاصل ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں دین و دنیا کی بہترین بھلائیاں نصیب کریں اور جسمانی اور روحانی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ آئیے اب ہم اپنے سلسلے کے اندر حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ اقوال کو بھی شامل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا زازان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ پاک جب کسی کو ذلیل و رسوا یا ہلاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس سے حیا چھین لیتا ہے۔ جی ہاں، اب یہ کتنا جامع فرمان ہے کہ اللہ پاک جس سے یہ ارادہ فرماتا ہے کہ وہ اسے ہلاک فرمانے والا ہو یا اسے ذلیل و رسوا کرنے والا ہو، تو پھر اس کے اندر سے حیا واپس لے لی جاتی ہے۔ اب ہم اپنے اطراف پر اگر غور کریں اور پھر اپنی سوسائٹی کا اگر جائزہ لیں تو شاید حیا جو ہے نا وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو نا حیا والا بنائیں۔ جب تک بندہ حیا والا نہیں بنتا نا تو ظاہر سی بات ہے وہ کیسے اپنے آپ کو گناہ سے بچا سکے، کیسے اپنے آپ کو برائیوں سے بچا سکے۔ لہٰذا انسان اور ایک جانور کے درمیان جو ہے نا ایک فرق بھی یہ ہوتا ہے کہ اسے حیا پتہ نہیں ہوتی، اور اسی لیے تو وہ بغیر کپڑوں کے گھوم رہا ہوتا ہے نا، اور انسان کے اندر حیا ہوتی ہے تبھی تو وہ اپنے جسم کو چھپاتا ہے۔ لیکن اب ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ فیشن کے نام پر جو ہے نا ہم اپنے آپ کو اس طرح سے شو کر رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر کے اپنے جسم کی نشو نمائش ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے مرد کو بھی جو ہے نا بلا وجہ شرعی اپنے گھٹنے یا اپنی رانیں دکھانا اسے مرد کو بھی دکھانا جائز نہیں ہے، اور عورت تو ہے ہی، عورت کا معنی ہی جو ہے نا وہ چھپانے والی چیز ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ برائیاں معاشرے کے اندر جو پھیلتی ہیں وہ ہم نے جو ہے نا فیشن کا نام دے کر کے بے حیائی والے کام کرنے لگ گئے۔ جی ہاں، لہٰذا اپنے آپ کو، اپنے معاشرے کو بچانے کی کوشش کیجئے اور اچھے لباس کا استعمال کریں۔ سنت کے مطابق جو ہے نا مرد ہو یا عورت ہو وہ لباس کو استعمال کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر عزت بھی باقی رہے گی، اور اللہ پاک نے چاہا تو پھر سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی ہمیں ملتا رہے گا۔ مزید آئیے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا فرمان کہ آپ فرماتے نا کہ جب یہ حیا اس سے واپس لے لی جاتی ہے تو پھر اس شخص کا اگلا حال کیا ہوتا ہے، سنیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر تم اس سے اس حال میں ملو گے
کہ وہ لوگوں سے نفرت کرتا اور لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں، اور جب وہ لوگوں سے نفرت کرتا ہے تو اللہ پاک اسے مہربانی و شفقت سے محروم کر دیتا ہے۔ اور شاید آج ہم یہ حالات اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کس قدر جو ہے نا ہم لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ بظاہر ایسا ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھے رہتے ہیں تو محبت بھری باتیں ہوتی ہے، لیکن جب اٹھ کر وہ ہماری مجلس سے چلا جاتا ہے تو ہم اس کی برائی کرنے لگتے ہیں، یا ہم اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو وہ ہماری برائی کرنے لگتا ہے۔ لوگ ایسا لگتا ہے کہ نفرت کے ساتھ جو ہے نا اپنی زندگیوں کو گزار رہے ہوں۔ تو جب حیا اٹھ جاتی ہے تو پھر حیا کے بعد دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان کے اندر جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ دلوں میں نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور جب بندہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرنے لگتا ہے تو اس کے اندر سے جو ہے نا شفقت اور مہربانی کا جو مادہ ہے نا وہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور آج ہمارے ساتھ شاید ایسا ہی ہے کہ ہم کسی پر شفقت اور مہربانی کرنا نہیں چاہتے، ہماری نا بہت جلدی آستین چڑھ جاتی ہے، سامنے والے کا گریبان جو ہے نا بہت جلدی ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ میں سامنے والے کا گریبان پکڑ لوں لیکن میرا کوئی گریبان نہ پکڑے، میں سامنے والے کے لیے آستین چڑھا لوں، میرے لیے کوئی آستین نہ چڑھائے۔ تو ہر انسان اگر یہی سوچے گا کہ میری آستین میں چڑھاؤں گا، میں کسی پر شفقت نہیں کروں گا، میں کسی کی غلطی کو معاف نہیں کروں گا، میں کسی پر مہربانی نہیں کروں گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری سوسائٹی جو ہے نا یہ بالکل خراب ہوتی چلی جائے گی اور لڑائی جھگڑا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ لہٰذا اپنے اندر شفقت کو بھی لے کر آئیں، مہربانی کو بھی لے کر آئیں، عفو و درگزر کو اختیار کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی دونوں جہاں میں کامیابی ملے گی۔ جب بندہ ان چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے نا، پھر آگے کا فرمان سنیے کہ مہربانی اور شفقت اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، تو پھر آپ فرماتے ہیں کہ تم اس شخص سے اس حال میں ملو گے کہ وہ سخت دل اور بد مزاج ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ کہتے ہیں نا لوگ کہ یار اپنی تو بنتی ہی نہیں ہے۔ ہاں، کیسے بنے گی بھائی؟ ہمیشہ آپ کا منہ چڑا ہوا ہی رہتا ہے، منہ جو ہے نا آپ بنائے ہوئے ہی رہتے ہو، کسی کا کوئی عمل آپ کو جو ہے نا وہ اچھا ہی نہیں لگتا، جب بھی کسی کے پاس جاتے ہو غصہ ہی کرتے ہو، اور پھر جو ہے نا منہ پھلا کر ہی بیٹھے رہتے ہو، بد مزاج ہو گئے ہو، سخت دل ہو گئے ہو، کبھی کسی سے مسکرا کر بات ہی کرنے کا جو ہے نا دل نہیں چاہ رہا آپ کا، اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ بھائی میں مسکرا کر بات کروں تو شاید میرا رواب ختم ہو جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہے، مسکرانے سے رواب ختم نہیں ہوتا، بد مزاج ہونے سے رواب ختم ہو جاتا ہے۔ اگرچہ لوگ آپ سے ڈریں گے لیکن آپ کے پیٹھ پیچھے شاید آپ کی برائی کر رہے ہوں گے، آپ سے نفرت کر رہے ہوں گے، آپ کو جو ہے نا برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، تو یاد رکھیے مسکرانے کی عادت بنائیے، سخت مزاج اپنے آپ کو نہ بنائیں اور بد مزاج اپنے آپ کو نہ بنائیں۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ جب اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے نا کہ وہ سخت دل اور بد مزاج ہو جاتا ہے، تو جب وہ اس حالت کو پہنچتا ہے تو اللہ پاک اس سے امانت داری سلب فرما لیتا ہے۔ اب جب تم اس سے ملو گے تو اس حالت میں دیکھو گے کہ وہ لوگوں سے خیانت کرتا اور لوگ اس سے خیانت کرتے ہیں۔ جب وہ اس حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ خیانت کرنے والا بن گیا تو اللہ پاک اس کا ایمان بھی سلب فرما لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ملعون ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو اقوال حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نے سنے ہیں، اب اس تمام کو اگر دیکھا جائے اور دوبارہ اگر میں اس کو ریپیٹ کروں تو آپ تھوڑا سا نا تصور کریں اور اپنی سوسائٹی پر غور کریں کہ کہیں آج یہ حالات ہماری آنکھوں کے سامنے تو نہیں ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ذلیل و رسوا فرمانا چاہتا ہے یا ہلاک کرنا چاہتا ہے تو ان کے اندر سے حیا کو ختم کر دیتا ہے۔ جب حیا ان کے یہاں سے چلی جاتی ہے تو پھر لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں، اور جب وہ لوگوں سے نفرت کرنے لگتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک اور خرابی یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ مہربانی اور شفقت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ سخت دل اور بد مزاج ہو جاتا ہے، اور جب سخت دل اور بد مزاج ہو گیا تو امانت داری اس کے اندر سے جو ہے نا چلی جاتی ہے اور وہ خیانت کرنے والا بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ ایمان سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی جو ہے نا ان حالات کا سامنا کر رہے ہوں کہ بے حیائی کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر آ گئی ہو، حیا ہمارے اندر سے چلی گئی ہو۔ پھر اس کے علاوہ جو یہ آگے کے معاملات ہیں کہ نفرتوں کا پیدا ہونا، شفقت اور مہربانی کا اپنے اندر سے چلے جانا، امانت میں خیانت کر جانا، سخت دل ہو جانا، بد مزاج ہو جانا، تو گویا ایسا لگتا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے آدمی کے اندر یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہم بھی اس کے اندر اگر مبتلا ہیں تو یقین جانیں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور اس کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے،
اور رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ پاک ان ہلاکت والی چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ سلسلے کا وقت ہمارا اختتام کی طرف ہے، تو چند وہ باتیں جو حکایت کے طور پر، جیسا کہ ہمارے سلسلے کا نام ہے رحمت بھری حکایات، تو آئیے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریلیٹڈ کچھ حکایات کو انشاءاللہ عز و جل ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دنیا سے محبت کرنے والے نہیں، بلکہ آخرت سے محبت کرنے والے، اپنے رب سے محبت کرنے والے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے۔ جس شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 350 سال یا 250 سال کی عمر عطا فرمائی ہو، اب دیکھیں کہ ان کا دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا انداز کیا تھا۔ دنیا میں زہد اختیار کرنے والوں میں ایک نام حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے، اور ان کو سلمان الخیر بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، چنانچہ حضرت سیدنا عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے کہ جب حضرت سیدنا سلمان الخیر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گھبراہٹ کے آثار دکھائی دیے۔ لوگوں نے پوچھا، اے عبداللہ کے باپ، آپ کو کس چیز نے پریشان کر دیا ہے؟ حالانکہ آپ تو بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جانے والے تھے، بھلائی کے کام کیا کرتے اور آگے بڑھ چڑھ کر کیا کرتے تھے، اور آپ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کئی بڑی بڑی فتوحات میں آپ شریک رہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے یہ بات پریشان کیے ہوئے ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے جدا ہوتے وقت ایک عہد لیا تھا کہ تم میں سے ہر شخص کو ایک مسافر جتنا زیادہ راہ کافی ہے، یعنی دنیا کے اندر تمہارے لیے صرف اتنا مال کافی ہے جتنا ایک مسافر کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اب ہم بھی سفر پر جاتے ہیں نا، تو سفر پر کتنا مال لے کر جاتے ہیں، کتنا سامان لے کر جاتے ہیں، کتنے کپڑے لے کر جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر سفر کرنے والا اس بات کو جانتا ہے۔ تو پیارے آقا کا یہ فرمان سناتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے جانے والے تھے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے یہ عہد لیا تھا کہ تم میں سے ہر شخص کو مسافر جتنا زیادہ راہ کافی ہے، اور یہی وہ بات ہے کہ جس نے مجھے پریشان کیا ہے۔ اب یہاں پر سنیں کہ تعجب والی بات کیا ہے۔ حضرت عامر بن عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال جمع کیا گیا تو اس کی قیمت صرف 15 درہم کے برابر تھی، یعنی 15 چاندی کے سکے۔ جی ہاں، سونے بھی نہیں، سونا تو دینار ہوتا ہے نا۔ لہٰذا اب آپ غور کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو عہد کیا گیا اور پیارے آقا نے جو عہد لیا تھا، اس کی کتنی پرواہ ہے، اس کی کتنی فکر ہے۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شخصیت کہ جو ایک پورے کھجور کے باغ کے مالک ہوں، اللہ پاک نے اتنی طویل عمر عطا فرمائی اور اتنا مال دیا، لیکن انتقال کے وقت جو ہے نا، آپ کی پوری رقم جو ہے، آپ کی پوری جمع پونجی صرف 15 درہم بن رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی فکر آخرت سے جو ہے نا یہ پریشان ہیں۔ لہٰذا ایسے فکر آخرت کرنے والے اور ایسے خوف خدا والے اور ایسے عہد کی جو ہے نا پابندی کرنے والی شخصیت، اللہ کریم ان کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ لیکن اگر ہم اپنے دنیا کے اندر مال کو اگر جمع کریں تو شاید ہزاروں لاکھوں کروڑوں بن جائے، لیکن پھر بھی ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اور پھر کبھی کبھی شاید رب کی بارگاہ میں شکایتیں بھی ہوتی ہیں کہ ہمارے رب نے ہمیں اتنا نہیں دیا، فلاں کے پاس تو اتنا، فلاں کے پاس تو اتنا۔ لیکن زندگی ایسی ہی گزاری جائے جیسے ایک مسافر گزارتا ہے۔ بہرحال FGN چینل کے ناظرین، آئیے مزید کچھ اور وہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سمجھتے ہیں کہ جو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد جو معاملات ہوئے، تو یہ بھی ایک بڑی پیاری اور رحمت بھری حکایت ہے۔ آئیے اس کو بھی ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں۔
حضرت سیدنا مغیرہ بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں آپس میں جب ملے تو ایک دوسرے سے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کر جاؤ تو پیش آنے والے حالات سے مجھے آگاہ کرنا، اور اگر میں تم سے پہلے فوت ہو گیا تو میں تمہیں آگاہ کروں گا۔ چنانچہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پہلے ہو گیا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اے ابو عبداللہ کیسے ہیں؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ خیریت سے ہوں۔ پھر پوچھا کون سا عمل افضل پایا آپ نے؟ تو حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے توکل کو بہت عمدہ پایا۔ جی ہاں، جس شخصیت کو اللہ پاک نے اتنا مال دیا ہو وہ راہ خدا میں خرچ بھی کر رہے ہیں، اور پھر ایسی زندگی گزاری کہ انتقال کے وقت ان کی دولت صرف 15 درہم کی تھی، اور اللہ پاک پر ایسے توکل کرنے والے، اور کون سا عمل سب سے افضل پایا یہ سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ توکل کو میں نے سب سے افضل عمل پایا ہے۔ لہٰذا ہر حال میں ہم بھی اللہ کی رضا پر راضی رہنے والے بنیں، اور پھر ایسے بننے کی کوشش کریں جس طرح متوکل لوگ یعنی توکل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہم بھی توکل کرنے والے بنیں، اللہ کی ذات پر ایسا توکل کریں جیسا اس کی ذات پر توکل کرنے کا حق ہے۔ اور توکل کے متعلق حضرت سیدنا سہل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ متوکل کی 3 علامات ہیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے، پھر انشاءاللہ ہم اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر آئیں گے کہ 3 علامتیں کیا ہیں۔ متوکل شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی سے سوال نہیں کرتا، یعنی ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ دوسری علامت اس کے اندر یہ ہوتی ہے کہ جب اسے کوئی دے دیتا ہے نا تو وہ کسی چیز کو رد نہیں کرتا، منع نہیں کرتا۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ جب اسے کوئی چیز مل جاتی ہے تو وہ جمع کر کے نہیں رکھتا بلکہ اسے بھی راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہے، یعنی اپنا گزارا ہو گیا تو وہ اب کل کے لیے بچا کر نہیں رکھتا بلکہ اس کو راہ خدا میں خرچ کر دیتا ہے۔ اور اگر اس کو آسان لفظوں میں سمجھنا ہو تو حضرت سیدی شیخ الفضیلت خلیفہ اعلیٰ حضرت سیدی قطب مدینہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے بارے میں کچھ یوں فرماتے تھے، طمع نہیں، منع نہیں، جمع نہیں، یعنی کسی چیز کی جو ہے نا تمنا نہیں ہے، لالچ نہیں ہے، اور جب وہ مل جائے تو منع نہیں ہوگا، اور پھر جب مل گیا تو اسے جمع کر کے بھی نہیں رکھیں گے بلکہ راہ خدا میں اسے خرچ کر دیا جائے گا۔ اللہ کریم حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توکل کا صدقہ ہمیں نصیب فرمائے، اور ان کے تقوی و پرہیزگاری کا صدقہ اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ یقیناً آج ہم نے حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے پیارے اقوال اور ان کی رحمت بھری حکایات ہم نے سنی۔ اللہ کریم دونوں جہاں کی ان کے صدقے ہمیں بھلائیاں نصیب کرے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملتا ہے در سے آخرت ان واقعات سے، سیکھیں سبق آؤ اکابری کی حیات سے۔